بیتہ وسلم اجمعین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم واعتصموا بحبل اللہ جميعا ولا تفرقوا واذکروا نعمت اللہ علیکم اذ کنتم اعداء فألف بین قلوبکم فاصبحتم بنعمتہ اخوانا۔ اسٹیج پر جلوہ افروز علماء کرام، مجلس میں حاضر معززین شہر، نوجوانوں اور بزرگوں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی حمد و ثنا، شافع محشر، ساقی کوثر، آمنہ کے لال، صاحب شرف و کمال، پیکر حسن و جمال، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام کے بعد میں نے آپ حضرات کے آگے سورہ آل عمران کی ایک آیت کریمہ تلاوت کی ہے۔ اس آیت کریمہ میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مومنوں اور مسلمانوں کو حکم دیا، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، سب متفق و متحد ہو کر اللہ رب العالمین کی رسی کو مضبوطی سے تھام لیں۔ حبل اللہ، اللہ کی رسی، دین اسلام اللہ کی رسی ہے، کتاب و سنت اللہ کی رسی ہے، عقیدہ توحید اللہ کی رسی ہے، اسلامی شریعت اللہ کی رسی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں ہمیں اس بات کی ہدایت دی ہے، تحفظ شریعت کے لیے، اسلامی شریعت کی حفاظت کے لیے ہم سب کو متحد و متفق ہونا چاہیے۔ ولا تفرقوا، اللہ نے فرمایا تم آپس میں اختلاف نہ کرو، بٹ نہ جاؤ۔ میرے اسلامی بھائیوں، میری اپنی دانست کے مطابق دین اسلام سے پہلے وقف کا تصور نہیں تھا۔ انسانی فلاح بہبود کے لیے، غریبوں، یتیموں، مسکینوں، بیواؤں اور بے کسوں کے لیے دین اسلام نے وقف کی تعلیم دی، ترغیب دی۔ سب سے پہلے جس ہستی، جس ذات مبارکہ نے وقف فرمائی ہے وہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانیت کی فلاح بہبودی کے لیے سب سے پہلے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ترغیب دلائی، وقف کی، غریبوں، مسکینوں، یتیموں، بے کسوں کی ہمدردی کی تعلیم دی۔ عبادت صرف نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ ادا کرنے کا نام نہیں ہے، اور صرف اسی میں اجر و ثواب نہیں ہے، بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک حدیث میں آتا ہے، آپ نے فرمایا بیوہ اور یتیم کے لیے کوشش کرنے والے مجاہد کے مانند ہیں، مجاہد فی سبیل اللہ کے مانند ہیں، اور رات میں شب زندہ دار تہجد گزار کے مانند ہیں۔ یعنی اللہ رب العالمین بے کسوں، بیواؤں، یتیموں پر خرچ کرنے والوں، ان کی خبرگیری کرنے والوں اور ان کے لیے محنت کوشش کرنے والوں کو اجر و ثواب سے نوازے گا، جس طرح مجاہد فی سبیل اللہ کو نوازتا ہے، اور جس طرح تہجد گزار کو اللہ رب العالمین اجر و ثواب سے نوازتا ہے۔ نبی کریم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب انسان اس دنیا سے سفر آخرت پر روانہ ہو جاتا ہے تو اس کے نام اعمال کا دفتر بند کر دیا جاتا ہے، مگر 3 کام ایسے ہیں جس کے ذریعے سے برابر اس کی وفات، اس کے انتقال کے بعد بھی ثواب پہنچتا رہتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے، صدقۃ جاریہ، صدقہ جاریہ یعنی کوئی چیز وقف کر دی، کسی نے مسجد بنا دی، کسی نے کنواں کھدوا دیا، کسی نے مدرسہ بنا دیا، کسی نے مسافر خانہ بنا دیا، کسی نے کوئی جائیداد، کوئی زمین وقف کر دی تاکہ وہ غریبوں، مسکینوں، یتیموں کے کام آئے، ان کی فلاح بہبودی کے لیے،
صدقے جاریہ ہے، صدقے کے ذریعے سے اسلام نے وقف کی تعلیم دی ہے۔ پھر اللہ کے نبی فرماتے ہیں او علم ينتفع بہ، کسی نے پڑھا دیا، تعلیم کو عام کیا، مدرسہ قائم کیا، کتاب لکھ دی، فقہ پر، شرح حدیث پر، تفسیر پر، شرح حدیث پر، جتنے لوگ پڑھتے رہیں گے برابر ثواب پہنچتا رہے گا۔ او ولد صالح یدعو لہ، یا کوئی ان کی اولاد نیک جو اپنے والدین کے حق میں دعا کرتے رہیں گے۔ اس حدیث کی ایک بات جو اگرچہ کہ اس موضوع سے متعلق نہیں ہے، ہمارے نوجوانوں کو کہہ کے آگے بڑھنا چاہتا ہوں، محدثین اس حدیث کی شرح میں لکھتے ہیں وہ اولاد صالح ہیں جو اپنے والدین کے حق میں ہمیشہ دعا کرتے رہتے ہیں۔ جو اپنے والدین کو اپنی دعاؤں میں یاد نہیں کرتے ہیں وہ ولد صالح، وہ نیک اولاد نہیں ہے۔ میرے بھائیوں، جیسے کہ میں بتا رہا تھا، سب سے پہلے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو آپ کی سیرت کا ایک سنہرا باب ہے کہ جو کچھ آپ نے امت سے کہا، جو کچھ آپ نے امت کو عمل کرنے کے لیے فرمایا، سب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پہ عمل فرمایا۔ مدینہ منورہ پہنچنے کے بعد جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 یتیم بچوں کی زمین خرید کر کے مسجد نبوی تعمیر فرمائی اور اس زمین کو اللہ کے نام پر وقف فرمایا، مسلمانوں کی عبادت کے لیے وقف فرمایا۔ بحقی کی روایت ہے، ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینہ منورہ میں 7 باغ تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خاندان بنو مطلب، بنو ہاشم کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو وقف فرمایا تھا۔ اس کے بعد صحابہ کرام میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مدینہ منورہ پہنچنے کے بعد جب مسلمانوں کے لیے میٹھے پانی کے سلسلے میں تکلیفیں، پریشانیاں درپیش ہوئیں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم میں سے کون ہے جو بیر روما جس میں میٹھا پانی ہے اس کو خرید کر اللہ کے لیے، مسلمانوں کے لیے وقف کر دے، میں اس کے لیے جنت کی بشارت سناتا ہوں۔ میرے بھائیوں، عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس یہودی کے پاس تشریف لے گئے، اس یہودی سے ملاقات کی اور اس سے کہا میں چاہتا ہوں کہ اپنے کنویں روما کو ہمارے ہاتھ پہ فروخت کر دو، ہم تمہیں اچھی قیمت دیں گے۔ اس یہودی نے کہا میں اتنا نادان نہیں ہوں جو میری مستقل آمدنی کا ذریعہ ہے اس کو فروخت کر دوں۔ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو صادق مصدوق جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد پر، آپ کے فرمودات پر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پر اتنا یقین تھا کہ ضرور یہودی سے میں خرید سکتا ہوں اس کنویں کو۔ اس کو بہت سمجھایا، آخر عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تاجر تھے۔ وہ تاجر جو ہوتے ہیں وہ بہت ذہین ہوتے ہیں، بہت چالاک ہوتے ہیں، بہت ذہین فطیر ہوتے ہیں۔ انہوں نے کہا ایسا ہے کہ میں آپ سے اس شرط پہ اس کنویں کو خریدنا چاہتا ہوں کہ ایک دن اس سے ہم فائدہ اٹھائیں گے، ہم پانی نکالیں گے، اور دوسرے دن تم کو اختیار ہوگا کہ تم اپنے پانی کو فروخت کر سکتے ہو۔ سمجھ میں اس کی بات آ گئی۔ اس نے سوچا آم کے آم گٹلی کے دام، میں فائدے میں رہوں گا۔ اس نے اس کنویں کو عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ فروخت کر دیا۔ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آ کر کے عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بشارت سنائی، خوشخبری سنائی کہ میں نے اس کو خرید لیا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عام اعلان فرمایا اس کا پانی مسلمانوں کے لیے وقف ہے۔ تو مسلمان پہلے دن جس دن ان کی باری ہوتی پانی خوب بھر لیتے، اور دوسرے دن کوئی گاہک نہیں آتا، آخر مجبور ہوگا یہودی کہ وہ مکمل کنواں عثمان غنی کے ہاتھ فروخت کر دیں۔ اسی طرح میرے بھائیوں، عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچے۔ ان کے پاس خیبر کی زمین تھی۔ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں اپنی اس خیبر کی زمین کو وقف کرنا چاہتا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے
حکم دیا، آپ نے ہدایات دیں، آپ نے چند شرطوں کے ساتھ وقف کرنے کا حکم دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہاری جو جائیداد تم اللہ کی راہ میں وقف کر رہے ہو، اس کے بارے میں پہلی شرط یہ ہوگی کہ نہ وہ بیچی جائے گی اور نہ فروخت کی جائے گی اور نہ وہ میراث میں تقسیم ہوگی، بلکہ اس کی جو آمدنیات ہوں گی ان آمدنیات کو آپ اللہ کی راہ میں وقف کر دیں۔ میرے بھائیوں، عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک تحریر لکھ دی، کہا کہ یہ زمین جو میری خیبر کی ہے اللہ کے نام پر، اللہ کے لیے میں وقف کر رہا ہوں، اس زمین کو نہ بیچا جائے گا، نہ فروخت کیا جائے گا، نہ ہبہ دیا جائے گا، نہ میراث میں تقسیم ہوگی۔ میرے بعد میری صاحبزادی ام المومنین حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کی متولی ہوں گی، اس کی نگران ہوں گی۔ میرے بعد ان کے بعد میرے صاحبزادے عبداللہ ابن عمر ہوں گے، ان کے بعد آل فاروقی میں جو سب سے بڑی عمر کے ہوں گے وہ اس کے متولی ہوں گے۔ میرے بھائیوں، سوال یہاں یہ پیدا ہوتا ہے، جو وقف کی ملکیت ہوتی ہے، وقف کی جو جائیداد ہوتی ہے وہ کس کی ملکیت ہوتی ہے؟ وقف کی جو جائیداد ہوتی ہے، وقف کرنے کے بعد واقف وقف کرنے والا خود اس کا مالک نہیں ہوتا، اس کے بعد جو اس کے متولی ہوتے ہیں، نگران ہوتے ہیں، وہ بھی اس کے مالک، ملکیت ان کی نہیں ہوتی ہے، اور جن کے نام وقف کی جاتی ہے، جن کے فائدے کے لیے وقف کیا جاتا ہے، وہ بھی اس کے مالک نہیں ہوتے، ملکیت ان کی نہیں ہوتی، بلکہ اسلامی تصور، شریعت کا تصور یہ ہے کہ جو جائیداد وقف کی ہوگی وہ ملکیت اللہ رب العالمین کی ہوگی۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وقف کرتے ہوئے یہ بھی شرط لکھی تھی کہ جو نگران ہوں گے، جو متولی ہوں گے، اس میں سے اپنی ضرورت کے لیے، کھانے پینے کے لیے استعمال کر سکتے ہیں، اپنے مہمانوں پہ وہ خرچ کر سکتے ہیں۔ میرے بھائیوں، یہ وقف حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ صحابہ کرام کے بارے میں امام ابن قدامہ لکھتے ہیں جتنے مالدار صحابہ تھے ان میں کوئی ایک بھی صحابی ایسے نہیں تھے، ان میں کوئی ایک صحابی بھی ایسے نہیں تھے جنہوں نے اپنی طاقت کے مطابق اللہ کی راہ میں وقف نہ کیا ہو۔ میرے بھائیوں، ہندوستان میں اسلام نے مسلمانوں کو جو تعلیمات دی تھیں، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وقف کی جو ترغیب دلائی تھی، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیواؤں، یتیموں، مسکینوں، غریبوں، علماء کی، درویشوں کی جو خدمت کرنے کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم دی تھی، اس کے پیش نظر مسلمانوں نے اپنی جائیداد، مسلمانوں نے اپنی گاڑی محنت سے کمائی ہوئی جائیداد کو اللہ رب العالمین کے نام پر وقف کیا۔ وقف کے بارے میں ہندوستان میں بہت سے ایکٹ بنے، لیکن 1995 میں ایک وقف ایکٹ بنا۔ اس وقف ایکٹ پر مسلمان تقریباً مطمئن ہو گئے تھے، لیکن 2024 میں مجوزہ ترمیمی بل وقف سے متعلق لایا گیا ہے۔ اس سلسلے میں اللہ رب العالمین جزائے خیر عطا فرمائے۔ مسلم پرسنل لا بورڈ کو اللہ تعالیٰ جزائے خیر عطا فرمائے۔ آل انڈیا مسلم جمعیت العلماء ہند کو اللہ رب العالمین جزائے خیر عطا فرمائے۔ آل انڈیا ملی کونسل کو کہ انہوں نے پورے ملک میں اور خاص کر اس صوبہ کرناٹک میں تمام جماعتوں کے ذمہ داروں کو، تنظیموں کو ایک پلیٹ فارم پر جمع کیا ہے۔ آج ہمارے لیے کتنی خوشی کی بات ہے، آج ہمارا سینہ، آج ہمارا فخر، ہمارا سر اونچا ہو گیا ہے کہ سارے مسلمان ایک چھت کے نیچے اور سارے مسلمان کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بنیاد پر متحد ہیں۔ آج ہم یہ عہد کر کے اٹھیں، آج ہم یہ عہد کر کے چلیں، انشاءاللہ مسلمانوں کے اس اتحاد کو کوئی پارا، اس شیرازی کو کوئی بکھیر نہیں سکتا۔ انشاءاللہ مسلمان کلمہ توحید کی بنیاد پر متحد رہیں گے انشاءاللہ، اور جو بھی اپنے مسائل ہیں پوری سنجیدگی سے، پورے وقار سے حکومت کے سامنے ہم اپنے مطالبات کو پیش کریں گے، جس میں کسی قسم کا دباؤ، جس میں کسی قسم کا تشدد نہیں ہوگا۔
آئین اور دستور ہند کی روشنی میں آئین کی پابندی کرتے ہوئے جو ہمیں دستوری حقوق دیے گئے ہیں، انہی دستوری حقوق کی روشنی میں ہم انشاءاللہ یہ ترمیمی بل 2024 کا پیش کیا جا رہا ہے، اس کی مخالفت میں ہم اندھے ہو کر نہیں، ہم پوری بصیرت کے ساتھ، ہم پورے علم کے ساتھ، ہم پوری سمجھداری کے ساتھ اس کی مخالفت کر رہے ہیں۔ کیوں مخالفت کر رہے ہیں؟ اس کا سبب کیا ہے؟ اس کے اسباب کیا ہیں؟ میرے بھائیوں، 1990 پر 5 میں جو وقف ایکٹ بنا ہوا تھا، اس میں اس بات کی گارنٹی دی گئی تھی، کہ اوقاف کی جن زمینوں پر مساجد ہیں، مدارس ہیں، قبرستان ہیں، خیراتی اور ملی تنظیموں نے رفاہی کاموں کے لیے جو جائیدادیں استعمال کر رہے ہیں، اگر اس کا اندراج، اس کا ریکارڈ سرکاری طور پر دفاتر میں ہو یا نہ ہو، ریونیو ڈپارٹمنٹ پہ ہو یا نہ ہو، اس کو اوقاف کی جائیداد تصور کیا جائے گا۔ جتنی بھی جائیدادیں ہیں، عرصے دراز سے مسلمانوں نے رفاہی ملی خیراتی کاموں کے لیے جو استعمال کرتے آ رہے ہیں، اس کو اگر اس کا ریکارڈ سرکاری طور پر ہے یا نہیں ہے، پھر بھی وہ اوقاف کی جائیداد تصور کی جائے گی اور اوقاف کی جائیداد مانی جائے گی۔ کیوں؟ مسلمانوں نے سرکاری دفاتر میں، سرکاری ریکارڈ میں وقف کی جائیداد کا اندراج کرنے میں، میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ غفلت برتی ہے، بلکہ جب ہمیں اس بات کی یقین دہانی کرائی گئی کہ یہ جائیداد آپ کی سرکاری ریکارڈ میں رہے نہ رہے، لیکن استعمال کس چیز میں ہو رہا ہے دیکھا جائے گا اور وہ جائیداد اوقاف کی مانی جائے گی۔ اور دوسری بات، اسلام میں ضروری نہیں ہے کہ وقف کرنے والا تحریری طور پر دے۔ گواہوں کے سامنے اگر کسی نے یہ کہہ دیا کہ یہ میری جائیداد وقف للہ ہے، تو میرے بھائیو وقف ہو جاتی ہے، تو مسلمانوں نے اس جائیداد کے تعلق سے اپنے اطمینان کا اظہار کیا۔ لیکن اب جو بل لایا جا رہا ہے اس میں اس کی نفی کر دی گئی ہے کہ اگرچہ کہ مسلمان سال ہر سال سے اس کو استعمال کرتے آ رہے ہیں، اگر ان کے پاس ریکارڈ نہیں ہے تو خود بخود یہ جائیداد سرکار کی ہو جائے گی۔ یہ صرف مسلمانوں کے ساتھ ہے، لیکن جو ہمارے غیر مسلم بھائیوں کی جو جائیداد ہے، اگر ان کے پاس اندراج ریکارڈ کے بغیر نہیں ہے اور وہ خیراتی کاموں میں استعمال ہو رہی ہے، تو اس کو وقف کی خیرات کی جائیداد سمجھی جائے گی۔ یہ کس طرح کا انصاف ہے؟ اس ملک کے باشندوں کے ساتھ یہ کس طرح کا انصاف ہے؟ میرے بھائیوں، ہم اس بل کی مخالفت اس لیے بھی کر رہے ہیں، آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ پہلے اوقاف وقف بورڈ میں، چاہے وہ سینٹرل مسلم وقف بورڈ ہو، کونسل ہو یا اسٹیٹ وقف بورڈ ہو، اس میں زیادہ سے زیادہ ایک غیر مسلم رکن رہ سکتا تھا۔ آج ان کی تعداد کو سینٹرل مسلم کونسل میں ان کی تعداد کو بڑھا کر 13 تک کیا جا رہا ہے کہ 13 ممبران تک غیر مسلم ہو سکتے ہیں۔ اور اسٹیٹ وقف بورڈ کے جو اراکین آتے تھے وہ منتخب ہو کر آتے تھے، لیکن اب جو قانون بنا ہے وہ اسٹیٹ گورنمنٹ کو یہ اختیار دیا گیا ہے، اسٹیٹ گورنمنٹ کو اختیار دے دیا گیا ہے کہ وہ 7 اراکین 7 ممبران تک نامزد کر سکتے ہیں، نامینیٹڈ کر سکتے ہیں۔ میرے بھائیوں، ظلم پر ظلم یہ ہے، اب جو وقف قانون لایا جا رہا ہے اس میں یہ لکھا گیا ہے، اس میں یہ ترمیم لائی گئی ہے کہ جن مسلمان حکمرانوں نے مسلمانوں کو جائیداد دی ہے تو وہ ان کی تصور کی جائے گی، وقفی جائیداد تصور کی جائے گی۔ لیکن اگر کسی غیر مسلم حکمران نے مسلم ملی تنظیموں کو جائیداد وقف کی ہے تو وہ وقف کی جائیداد تسلیم نہیں کی جائے گی۔ آپ جانتے ہیں کہ مسلمانوں نے غیر مسلموں کو اور غیر مسلموں نے مسلمانوں کو جائیداد دی ہیں، مسلم حکمرانوں نے اپنی غیر مسلم رعایا کو اور مسلم رعایا نے اپنے غیر مسلم رعایا کو، دونوں نے دی ہیں۔ لیکن یہاں تضاد دیکھیے کہ اگر مسلمان نے غیر مسلم کو جائیداد دی ہے
تو وہ جائیداد وقف کی مانی جائے گی. اگر کسی غیر مسلم حکمران نے مسلم تنظیموں کو جائیداد دی ہے تو وہ جائیداد وقف کی نہیں مانی جائے گی. میرے بھائیوں، سب سے بڑی مصیبت یہ ہے کہ ڈی سی ڈپٹی کلکٹر کو اتنے زیادہ اختیارات دیے گئے ہیں کہ وہ کسی بھی جائیداد کے سلسلے میں جو وقف کی ہے وہ اس بات کا فیصلہ کر سکتے ہیں، وہ اس بات کے مجاز ہیں، اور ان کا فیصلہ حتمی ہوگا کہ وہ اگر یہ فیصلہ صادر کر دیں کہ جائیداد اوقاف کی نہیں ہے تو اوقاف کی نہیں ہوگی. اس طرح مسلمانوں کے ساتھ جو ظلم و زیادتی ہو رہی ہے اور مسلمانوں کے ساتھ ناانصافی کی جو کوشش کی جا رہی ہے، اس سلسلے میں آل انڈیا مسلم پرسنل لاء بورڈ اپنی پورے ملک کی ملی قومی تنظیموں مذہبی تنظیموں کو لے کر آگے بڑھ رہی ہے. اس وقت ہماری اپنی ذمہ داری ہے کہ ہم مسلم پرسنل لاء بورڈ کے ساتھ، ملی کونسل کے ساتھ، جمعیت العلماء کے ساتھ، اور جو بھی تنظیمیں ان سے جڑی ہوئی ہیں، آل انڈیا مسلم پرسنل لاء بورڈ مسلمانوں کا ایک مشترکہ پلیٹ فارم ہے. میری اور آپ کی ضرورت ہے کہ ہم ان کے شانہ بشانہ کھڑے ہوں اور ان کے قدم سے قدم ملا کر کھڑے ہوں، اور ہم حکومت کو اس بات کے لیے مجبور کریں کہ وہ اس بل کو واپس لے. اللہ ہماری مدد کرنے والا ہے. کفر و ظلمات کی سنگین چٹانوں سے نہ ڈر، ان سے توحید کے چشمے بھی ابل سکتے ہیں. ان سیاہ پوش فضاؤں سے تو مایوس نہ ہو، یہ اندھیرے بھی اجالوں میں بدل سکتے ہیں. وصلی اللہ علی النبی وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.